السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حضرات و خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا آن لائن کورس جو کہ اسلام کا خاندانی نظام کے عنوان پر چل رہا ہے، بہت ہی بہترین انداز میں چل رہا ہے اور ماشاءاللہ بہت مقبول ہے، اور عناوین بھی ایسے ہیں جو کہ ہمارے اور آپ کے بلکہ سارے معاشرے کے متعلق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کورس کو کامیاب کرے، اور جو مقصد ہے کہ ہم لوگ سماجی اور معاشرے کے حالات کو بہتر کریں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے مدد کرے، آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے آپ کے سامنے یہ ذکر کیا تھا کہ ازدواجی زندگی کے آداب کیا کیا ہیں اور ازدواجی زندگی کیسے گزارنا چاہیے، حقوق وغیرہ کا ذکر کیا گیا تھا۔ آج ہم آپ کے سامنے ازدواجی زندگی کے اس مرحلے کا ذکر کریں گے جو کہ بدنصیبی سے یا یہ کہ کسی وجہ سے حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے اور کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق نہ چلنے کی وجہ سے ہماری زندگی میں آ جاتے ہیں، اور وہ ہے اختلافات اور جھگڑے اور تنازعات۔ ازدواجی زندگی میں جب اختلاف پیدا ہوتا ہے تو بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے ازدواجی زندگی میں وقت رہتے اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم اصلاح نہیں کریں گے اور وقت رہتے ازدواجی زندگی کو بہتر نہیں کریں گے، اگر اختلافات پیدا ہو گئے ہیں اور وقت رہتے ہم اس کو بہتر نہیں کریں گے، تو یہ کہاں تک اختلاف جائے گا اور اس کا کیا نتیجہ ہوگا اور آخری سٹیپ کیا ہوگا، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہت بڑی جو کمزوری ہے وہ یہ کہ ہمارے معاشرے میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا ہے تو اس کی شروعات پولیس اسٹیشن سے ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے مسلم معاشرے میں جس گھر میں میاں بیوی کے اندر جھگڑا ہوتا ہے یا خاندانی طور پہ جھگڑے ہوتے ہیں، اس کا پہلا اسٹیپ پولیس اسٹیشن۔ فوری طور پر لوگ پولیس کو فون کر دیتے ہیں، اور گھر کی عورتیں بہت ہی بے شرمی کے ساتھ پولیس وغیرہ کے یہاں چلی جاتی ہیں، اور وہ یہ سوچتی ہیں کہ اس سے ہمارا گھر آباد ہو جائے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، گھر آباد ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے کیونکہ خاص طور سے ہم جس علاقے میں رہتے ہیں، اس علاقے میں اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ پولیس ہمارے خاندانی مسائل کو حل کر دے گی، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کو تو موقع ملے گا مسلمانوں کے گھروں کو اور زیادہ پریشان کرنے کے لیے اور برباد کرنے کے لیے، کیونکہ جس طریقے کی ذہنیت آج کل چل رہی ہے اس سے ہم اور آپ سب واقف ہیں۔ ہمیں اپنے درمیان پیدا ہونے والے اختلافات کو کتاب و سنت کی روشنی میں حل کرنے چاہیے، اور اسلام نے اس کا پورا راستہ بتایا ہے، پورا طریقہ بتایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں سورہ نساء کے اندر ارشاد فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ یہ یاد رکھو کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ یہی چیز سمجھ لے اگر ایک عورت کہ مرد جو ہے وہ حاکم ہوتے ہیں، تو آپ سمجھ جائیے کہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے اپنے آپ۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو حاکم بنایا ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کچھ لوگوں پر فضیلت دی ہے، کسی وجہ سے ایسی چیزیں مرد کے اندر پائی جاتی ہیں جو کہ اس کو قوت اور طاقت میں دو چار کر دیتی ہے، بڑھا دیتی ہے، وہ عورتوں کے اندر نہیں آ پاتی، عورتیں اس سے محروم رہتی ہیں ہمیشہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے عورتوں کی فطرت ایک الگ طریقے کی بنائی ہے، مردوں کی فطرت ایک الگ طریقے کی بنائی ہے۔ گھر میں کوئی چور چمار آئے گا تو پھر کوئی مرد یہ نہیں کہے گا اے عورتوں چلو اٹھو جا کر کے چور کو مار کے بھگاؤ، پہلے مرد اٹھ کر کے مارے گا، پہلے مرد جو ہے پکڑنے کی کوشش کرے گا، حفاظت کرے گا۔ اسی لیے مرد کو پتی کہا جاتا ہے، جب شوہر ہوتا ہے پتی۔ کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ پتی کے معنی ہوتا ہے رکشک۔ عورت کو پتی نہیں کہا گیا بلکہ مرد کو پتی کہا گیا۔ پتی کا مطلب ہوتا ہے رکشک، رکشا کرنے والا، حفاظت کرنے والا۔ یہ مرد کی فطرت ہے اور عورت کی فطرت الگ ہے۔ عورت کسی چیز میں فضیلت حاصل کیے ہوئے ہیں، مرد کسی چیز میں فضیلت حاصل کیے ہوئے ہیں۔ تو الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ اور کیوں مرد کو حاکم بنایا گیا؟ اس لیے کیونکہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ جب شادی ہو رہی تھی تو مہر دیا، اس کے بعد جو ہے زندگی بھر کے کپڑے
اور مکان اور اسی طریقے سے جو ہے کھانے پینے کی ذمہ داری اٹھائی. یہ کیسے پوری ہوتی ہے؟ پیسے سے پوری ہوتی ہے، مال سے پوری ہوتی ہے یہ ذمہ داریاں. ان ذمہ داریوں کو مال کے بغیر ادا نہیں کیا جا سکتا. تو یہ مال دن رات خرچ کرتے رہتے ہیں اپنے بیوی بچوں پر. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ حق دیا ہے کہ یہ قوام رہیں گے، یہ ہیڈ رہیں گے، اپنے گھر کے فیملی سسٹم کے ہیڈ رہیں گے. کوئی بھی اس دنیا کے اندر ڈپارٹمنٹ ہو، چاہے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہو، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، ہر جگہ آپ کو ایچ او ڈی ملے گا، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ. ہر جگہ آپ کو ایک ہیڈ ملے گا. کیوں؟ تاکہ نظام اچھے سے چل سکے. اگر کئی ہیڈ ایک جگہ بنا دیے جائیں تو کیا حال ہوگا؟ اسی طریقے سے فیملی ایک سسٹم کے تحت چلتی ہے، اور اس میں جب تک ایک آدمی کو ہیڈ نہیں بنایا جائے گا فیملی کا سسٹم نہیں چل سکتا. اگر دو چار ہیڈ جو مقام مرتبہ مرد کا ہے وہی عورت کو دے دیا جائے، دونوں کی پوسٹ ایک جیسے کر دی جائے، تو آپ ذرا بتائیے اس گھر میں روزانہ لڑائی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کبھی وہ گھر آباد نہیں ہو پائے گا. اس لیے آباد نہیں ہو پائے گا وہ گھر کیونکہ اس گھر میں دو لوگوں کو ہیڈ بنا دیا گیا ہے. اس لیے میرے بھائی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کو سمجھیے. اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا، وہی ہمارے بارے میں جانتا ہے. تو الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. نیک عورتیں کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک عورتوں کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. نیک عورتیں تو وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نمازیں ادا کرتی ہیں، کھڑی رہتی ہیں اللہ کے سامنے، قیام کرتی ہیں، اور اپنے شوہر کی ہر ان باتوں کی حفاظت کرتی ہیں جن کی حفاظت کرنی چاہیے. راز کی باتیں ہوتی ہیں بہت ساری شوہر کی، اور اسی طریقے سے بے شمار ایسی چیزیں، مال ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے سامان ہوتا ہے مرد کا. اب گھر کیا ہے؟ مرد کی پراپرٹی. گھر کے اندر سارا سامان مرد کی پراپرٹی ہوتی ہے. اور اسی طرح سے عزت تو سب سے بڑی پراپرٹی ہوتی ہے. عزت سے بڑھ کر کے کون سی پراپرٹی ہے؟ سب سے بڑی پراپرٹی عزت ہوتی ہے. ان ساری چیزوں کی حفاظت کرتی ہے. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عورتیں کچھ نافرمان بھی ہوتی ہیں. واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن. اور میرے مسلمانوں، اگر کسی عورت کے تعلق سے تمہیں یہ شک ہے، تمہیں یہ گمان ہے کہ وہ نافرمانی کی طرف جا رہی ہے یا نافرمان ہو گئی ہے، تو ایسی صورت میں اسے واعظ و نصیحت کرو. نمبر 1 اسٹیپ، پہلا قدم اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہا ہے فعظوہن. اکیلے میں اسے سمجھاؤ، اسے بتاؤ کہ یہ تمہاری نافرمانی ہے، تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اس کام میں تمہارے لیے بھی شر ہے، میرے لیے بھی شر ہے، پورے گھر والوں کے لیے شر ہے، اور اس میں کسی بھی طرح کی اچھائی نہیں. آپ اس کو سمجھاؤ. فعظوہن وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. دوسرا اسٹیپ، ازدواجی زندگی میں اختلافات کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو بستر پر الگ کر دو. یعنی اس سے جمع نہ کرو، اس سے صحبت نہ کرو، اس کو الگ تھلگ کر دو. یہ دائمی نہیں ہے بلکہ کچھ وقت کے لیے، تاکہ وہ سدھر جائے، سنبھل جائے. کیونکہ عورتوں کو اگر اس طرح سے آپ ڈیل کریں گے تو عورتوں کو احساس بھی ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اسٹیپ پہ یہ نہیں کہا طلاق دے دو، پہلے اسٹیپ پہ یہ نہیں کہا کہ جا کر کے محکمہ میں شکایت کر دو، جا کر کے حکومت میں شکایت کر دو، پولیس میں جا کر کے رپورٹ کر دو. نہیں، فعظوہن وہجروہن فی المضاجع. اس کو جو ہے الگ چھوڑ دو، بستر پر الگ کر دو، اور اگر اس سے بھی نہ مانے تو وضربوہن، ان کو مارو. لیکن یہ مار کیسی ہونی چاہیے؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ غیر مبرح، یعنی ہلکی مار ہونی چاہیے. جیسے کہتے ہیں ہلکا سا دھکا دے دیا، ہلکا سا جو ہے تو ادھر کا ادھر کر دیا. یہ نہیں کہ مار کر کے ہاتھ پیر توڑ دیا، یہ نہیں کہ جو ہے تو گال پر مار دیا. گال پر مارنا ایسے ہی حرام ہے. عام حالت میں کسی بچے کو یا کسی انسان کو نہیں مار سکتے آپ گال پر. چہرے پر مارنا ایسے ہی منع ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کے لیے منع کیا چہرے پر. تو ایسی مار نہیں ہونی چاہیے کہ اس کی آنکھ پھٹ جائے، اس کی ناک ٹوٹ جائے، اس کے کان میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے، بہری ہو جائے. یہ سب نہیں، ہلکی مار مارو. غیر مبرح، یہ حدیث کے اندر یہ لفظ آیا ہوا ہے. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر اتنی چیزوں سے وہ تمہاری اطاعت کرنے لگے، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر کوئی راستہ مت اختیار کرو. یعنی اب کوئی راستے کی طرف مت جاؤ، طلاق ولاق کے بارے میں مت سوچو. ہمارا خاندان اور ہمارا گھرانہ اور ہمارا معاشرہ ایسا ہے، مسلمان اس قدر بغیرت ہو چکے ہیں، مسلمان اس قدر اسلامی تعلیمات سے دور ہو چکے ہیں
کہ گھر کے اندر ہونے والے جھگڑے کا پہلا حل طلاق سمجھتے ہیں، اور طلاق بھی وہ طلاق جس طلاق سے سیکنڈ بھر میں پوری زندگی برباد کرنے پر لوگ آمادہ ہیں، ایسے طلاق کے ذریعے سے جو ہے زندگی ختم کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، یہ تعلیمات اسلامیہ ہے۔ ہم قرآن حدیث پڑھتے نہیں، قرآن حدیث کی تعلیمات سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں، ہم کدھر کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھو کتنا گہرائی کے ساتھ ہمیں طریقہ بتایا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ سب کچھ ہمیں بتایا کہ کیا کرنا ہے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر اتنے میں بات مان لیں، اطاعت کرنے لگیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر اب کوئی راستہ اختیار مت کرو۔ لیکن اگر اس کے بعد بھی نہ مانیں اور وہ نافرمانی پر نافرمانی کرتے جا رہے ہیں اور پریشان پر پریشان کرتے جا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک آدمی کو ان کے طرف سے لاؤ، ایک آدمی کو ان کے طرف، یعنی گھریلو طور پر مسئلے کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ سسرال یعنی مرد کا سسرال ہے، وہاں سے ایک آدمی کو، لڑکی کے گھر سے اور لڑکے کے گھر سے بیٹھاؤ، اور بیٹھا کر کے اپنے مسئلے کو حل کرو۔ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر یہ لوگ حقیقت میں اصلاح چاہ رہے ہیں، اگر واقعی ان لوگوں کی نیت، ان لوگوں کا ارادہ ملنے کا ہے، اصلاح کا ہے، پیار محبت کو دوبارہ قائم کرنے کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے بیچ میں اتفاق کر دے گا۔ یوفق اللہ بینہما، اللہ تبارک و تعالیٰ اتفاق کر دے گا۔ یہ اتنا اسٹیپ ہے، ان اسٹیپ کے ذریعے سے اپنی ازدواجی زندگی میں پیدا ہونے والے اختلافات کا حل تلاش کرنا چاہیے، اور اگر اس کے بعد بھی مسئلے حل نہ ہو تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ مرد چاہے تو طلاق دے سکتا ہے یا عورت خلا لے سکتی ہے۔ یہ ہماری ازدواجی زندگی کے اختلافات کا حل ہے۔ یہ حل نہیں ہے کہ آپ کسی کو اتنا مجبور کر دو، لڑائی جھگڑا کرتے رہو، کچھ اصلاح بھی مت کرو، لڑائی جھگڑا کرتے رہو۔ لوگ قتل بھی کر دے رہے ہیں ایک دوسرے کا، میاں بیوی میں اتنا جھگڑا ہوا کہ کوئی کسی کو پکڑ کر قتل کر دیا، یا کبھی کبھی سوسائڈ کے بھی واقعات آ رہے ہیں۔ یہ سب مرحلے تک مت جائیے۔ اگر اصلاح ہو جاتی ہے، پنچایت بیٹھ کر کے اصلاح ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں اصلاح ہوتی ہے تو آگے کا راستہ تلاش کرو، ختم کرو۔ پھر اسی طرح گھٹ گھٹ کر کے مت رہو۔ اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اتنا جھگڑا بڑھ جائے، خاندان میں کسی کو پتہ ہی نہیں، میاں بیوی میں جھگڑا اس قدر بڑھ گیا کہ کوئی کسی کو پکڑ کر قتل کر دیا۔ یہ سب نہیں ہونا، یا ایسا نہ ہو کہ مرد پاگل ہو جائے یا ادھر عورت پاگل ہو جائے، ٹینشن لیتے 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 مرد سوچ رہا ہے ارے ہماری بیوی مان نہیں رہی ہے، ابھی یہ پولیس میں جائے گی، میری عزت برباد ہوگی، تو وہ بیوی کو چھوڑتا بھی نہیں ہے، اور اسی طرح گھٹ گھٹ کر کے رہتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک دن ایسا ہو جاتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اگر ہم طلاق دیں گے ہمارے بیوی اور اس کے گھر والے بلا وجہ ہمارے اوپر ایف آئی آر کر کے جیل میں ڈال دیں گے، خلا لے نہیں رہی ہے، الگ ہو نہیں رہی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، مرد ڈپریشن میں آ جاتا ہے، اور ہوتے ہوتے ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ مرد پاگل ہو۔ میں نے دیکھا اپنی آنکھ سے، میرے محلے کے اندر ایک دو واقعات ایسے ہیں، صرف بیوی کی وجہ سے اور گھریلو پریشانیوں کی وجہ سے مرد پاگل ہو گیا، ایسی ایسی حرکتیں کرنے لگا جو کبھی وہ نہیں کرتا تھا، اور آج تک وہ پاگل ہے، 10 سال کا یہ واقعہ پرانا ہے۔ تو یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ وقت رہتے علاج کر لو، علاج کر لو، اصلاح کر لو یا علاج کر لو۔ اللہ رب العالمین نے طلاق کا راستہ اسی لیے کھولا ہے، اللہ رب العالمین نے خلا کا راستہ اسی لیے کھولا ہے۔ لیکن ہاں، خلا اور طلاق ہونے سے پہلے ممکن حد تک پوری کوشش کر لو، اور ہمارے ذمہ داران کو، ہماری جماعت کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے، ان لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ جو گھریلو جھگڑے فساد ہیں ان کا حل نکالیے، ایسے سینٹر بنائیے جہاں پر لوگ اپنے مسائل لا کر کے رکھیں، آپ سے مسئلے حل کروائیں، علماء اکرام وہاں پر بیٹھیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، مسلم معاشرے کے اندر جو کہ پہلے ہوتا تھا اب بالکل ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، بلکہ ہے ہی نہیں، نام ہی نہیں ہے۔ کیا مسلم معاشرے کے اندر ایسا کوئی سینٹر نہیں ہے جہاں پر کتاب و سنت کی روشنی میں میاں بیوی اپنی اصلاح کر سکیں؟ دونوں گھر پریشان ہوتا ہے، پورا خاندان پریشان ہوتا ہے، میاں بیوی سب پریشان ہوتے ہیں، اور جمعیت جماعت کا یا اسی طریقے سے اور جو ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں ان کا کوئی رول نہیں ہوتا۔ مسجد اسی سب چیزوں کے لیے بنائی گئی تھی۔
حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے یہ نام سنا ہو، خولہ بنت مالک. یہ کون تھی معلوم ہے؟ بہت بڑی صحابیہ تھی. ان کا ایک واقعہ ہے زہار کا. زہار جو ہے ایک مسئلہ ہے، وہ آپ جا کر کے 28ویں پارے میں سورہ مجادلہ میں پڑھ لیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا. میں یہاں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ میاں بیوی میں مسئلہ ہوا زہار کا. اب جب ہو گیا، اس میں انہیں بہت ساری چیزیں معلوم نہیں تھیں، تو انہوں نے کیا کیا معلوم ہے؟ وہ سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور ان سے کلام کر رہی تھی، بات کر رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کی بات سنی ہے جو تم سے مجادلہ کر رہی تھی، بات کر رہی تھی، سوال جواب کر رہی تھی، مسئلے کو سمجھ رہی تھی، جاننا چاہ رہی تھی. وتشتکی الی اللہ، شکوہ کر رہی تھی، باتیں کر رہی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ رب العالمین کے سامنے. الی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ باتیں رکھ رہی تھی. واللہ یسمع تحاورکما. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت سے، اس حدیث سے، اس واقعے سے یہ پتہ چلا کہ ہمارے گھر میں اختلاف پیدا ہونے کی صورت میں میاں بیوی کیا کریں؟ وہ سب سے پہلا کام یہی کریں گے، یا کوئی بھی جھگڑا ہے، وراثت کا جھگڑا ہے، آپس میں کوئی اختلاف پیدا ہو گیا، اس کے حل کے لیے کوئی ایسی جگہ تلاش کرتے ہیں جہاں مسئلے کا حل ہو جائے. بہت سارے شوہر ہیں، بہت ساری بیویاں ہیں جن کے جھگڑے چل رہے ہیں، گھریلو مسائل چل رہے ہیں، لیکن ان کے پاس ایسا کوئی سینٹر نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے کہ جہاں جائیں اور جا کر کے وہ اپنی بات کو رکھیں. کوئی ایسی جگہ نہیں ہے. اس لیے لوگ پریشان ہو کر کے سیدھے پولیس میں جاتے ہیں. پولیس والے بھی اپنا سر پکڑ کے کہ مسلمانوں کے خاندان میں کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے معاشرے میں کیا ہے، ان کا روزانہ کچھ نہ کچھ چلا آ رہا ہے. کوئی پنچایت نہیں ان لوگوں کے یہاں آپس میں. ایک ایسا سینٹر با اعتماد لوگوں، یعنی جن کے اوپر ہم اعتماد کر سکیں، ان لوگوں کا ایک جو ہے سینٹر ہونا چاہیے، ان لوگوں کی ایک جماعت ہونی چاہیے. صرف یہی نہیں کہ نماز کے لیے آپ حکم دیتے رہیے، روزے کے لیے آپ حکم دیتے رہیے، دنیا بھر کا آپ دین کا کام کرتے رہیے، لیکن یہ سب جو بڑے بڑے مسائل ہیں گھروں کے اندر پیدا ہو رہے ہیں، اس کے لیے کوئی جگہ نہیں. گھر میں جو ہے بھائی بھائی کا مار لے رہا ہے، کوئی کسی کی جگہ مار لے رہا ہے، کوئی کسی کو ظلم کر رہا ہے، کہاں جائے وہ کہنے کے لیے؟ تو سارے مسئلے تو کورٹ کچہری میں ہی نہ جائیں گے، پولیس والے ہی کیا تو جائیں گے. آپ مسئلے کو حل، آپ قوم کے ذمہ دار ہیں، آپ کا یہ اولین فریضہ ہے، آپ کو یہ ادا کرنا چاہیے اور اس کام کو کرنا چاہیے. اگر آپ نہیں کر رہے ہیں، یہ لوگ پریشان ہو رہے ہیں، تو اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر عائد ہوگی. صرف صدر اور سیکریٹری بن جانے سے اگر مسئلہ حل ہو جائے تو پھر سب حل ہی ہو جاتا. صدر سیکریٹری بننے کا مطلب یہ ہے، جمعیت جماعت بننے کا مطلب یہ ہے، بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان مسائل کو حل کریں. جو لوگ ٹینشن میں اور اسی طریقے سے پریشان حال ہیں، پریشانی والی زندگی گزار رہے ہیں، جن کے گھر میں خلفشار ہے، آپ ان کے مسائل کو حل کریں. کوئی ایسی جگہ رکھیں تاکہ لوگ بے ہچک جائیں آپ کے پاس جا کر کے اپنے مسائل کو حل کریں. کوئی جگہ ہی نہیں ہے. کوئی جائے تو کہاں جائے؟ کوئی جائے تو کہاں جائے؟ لوگ مجبوری میں کبھی کبھی کسی عالم کو فون کر کے بلا دے، بھائی مولوی صاحب آ جائیے ہمارے گھر، یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے کو حل کرنا ہے. کہیں کہیں لوگ ہوتا ہے وکیل کے چیمبر میں جاتے ہیں، وہاں جا کر کے مسئلے کو حل کرتے ہیں. لیکن علماء کی طرف سے اور اسی طریقے سے ہمارے ذمہ دار کی جانب سے ایسا کوئی بڑا رول ادا نہیں ہو پا رہا ہے. اس پر سوچنا چاہیے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ذمہ داری دیا ہے تو اس ذمہ داری کو ادا کرنا پڑے گا. صرف عہدہ لے کر کے بیٹھنے سے کام نہیں چلے گا میرے بھائیوں، کام کرنا پڑے گا. یہ جو ہمارے معاشرے کی بگاڑ ہے، یہ جو ہمارے سماج میں پریشانیاں ہیں، ان پریشانیوں کا حل 99% حل ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر کے اپنی جمعیت جماعت میں حل کر سکتے ہیں، لیکن راستے نہ ہونے کی وجہ سے کچھ نہیں ہو پا رہا ہے. لہذا اس ازدواجی زندگی میں اگر اس طرح کے مسائل آئیں تو آپ جو ہے اس طریقے سے مسئلے کو حل کیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو توفیق دے کہ ہم لوگ اصلاح کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، اتفاق کے ساتھ زندگی گزاریں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے بیچ میں کوئی جھگڑا ہی پیدا نہ کرے. اور اگر پیدا ہو جائے تو اللہ رب العالمین ہم لوگوں کے لیے ایسا راستہ نکالے کہ ہم لوگ ہر طرح کی برائی سے بچ کر کے اور سیدھے طریقے سے اپنے مسائل کو حل کر سکیں، کتاب و سنت کے مطابق اپنے مسائل کو حل کر سکیں. آمین یا رب العالمین. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے سارے مسائل کو حل کر دے، اور ہم تمام لوگوں کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ اسلام اور ایمان پر، اور ہمارا جب وفات کا وقت آئے، ہماری موت کا وقت آئے، تو ایسی صورت میں ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.